پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت نے اپنی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مشرف مردہ حالت میں ملے تو ان کی لاش ٹی چوک پر لٹکائی جائے، سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ۔ اس تفصیلی فیصلے کے مطابق جسٹس وقار سیٹ اور جسٹس شاہد کریم نے پرویز مشرف کو آئین شکنی اور سنگین غداری کا مجرم قرار دیا، جبکہ جسٹس نذر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر ہے، تاہم اپیل دائر کرنے سے پہلے پرویز مشرف کو پاکستان آ کر گرفتاری اور عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار سیٹ نے اپنے فیصلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کرنے اور سزا پر عمل درآمد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور اگر وہ مردہ حالت میں ملے تو ان کی لاش اسلام آباد کے ڈی چوک لائی جائے، جہاں اسے 3 دن تک لٹکایا جائے۔ جسٹس وقار سیٹ کے مطابق جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ اس بنیاد پر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ جسٹس وقار سیٹ نے معاونین اور سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا۔ جسٹس وقار سیٹ تفصیلی فیصلے میں کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کی کور کمانڈرز کمیٹی سمیت ہر وہ باوردی شخص جو جنرل ریٹائرڈ مشرف کے ساتھ تھا اور ان کی حفاظت کرتا رہا، مشرف کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ عدالت ان معاونین اور سہولت کاروں کو اس مقدمے میں شامل نہیں کر سکتی، وہیں وفاقی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان افسران کے خلاف تفتیش کرے اور مقدمہ درج کروائے۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان تمام افراد کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے جنہوں نے پرویز مشرف کو ملک سے فرار ہونے میں مدد کی ہے۔ واضح ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے 1999 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی تھی، جس کے بعد وہ 2001 سے 2008 تک ملک کے صدر بھی رہے تھے، اور فی الحال 3 برس سے زیادہ عرصے سے وہ ملک سے باہر ہے اور اس وقت دبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ مختصر فیصلے کے بعد ہسپتال سے جاری کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیصلے کی مثال نہیں ملتی جہاں مدعی اور نہ اس کے وکیل کو دفاع میں بات کرنے کی اجازت ملی ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک قانون کی بالادستی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ پرویز مشرف نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی عداوت کی وجہ سے یہ کیس سنایا گیا اور ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو اونچے عہدوں پر فائز ہے اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔